عزیز طلباء، یقیناً آپ جس انتظار میں تھے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بچوں کے سالانہ پیپر نزدیک آتے ہیں تو بچے صرف ان ویڈیوز اور ان باتوں ہی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ فرسٹ ایئر یا ہر کلاس کے گیس۔ یہاں آج ہم بات کریں گے فرسٹ ایئر کے جو شرح سرمایہ اردو ہے، اس میں اسباق، نظم اور غزل، اس کے حوالے سے کچھ اہم اسباق اور نظمیں اور غزلیں، یعنی ان کے خلاصے بھی، تشریحات بھی، اور سب سے بڑھ کے جو چیزیں بچوں کے لیے اہم ہو سکتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو خاص طور پہ یہ جو گیس ہے یہ ان بچوں کے لیے ہیں جو میڈیوکر ہیں یا نالائق ہیں، جنہوں نے سلیکٹیو اسٹڈی کرنا ہوتی ہے۔ تو فرسٹ ایئر کے یہ گیس ہیں اردو کے۔ ہم اس پہ بات کریں گے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کے لیے اہم ہیں۔ یہ یقیناً بات ہوگی سالانہ پیپرز جو ہیں، پیپر بچوں کو پہلے آ چکے ہیں، ان کے حوالہ سے ان کو پیش نظر رکھا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ بچے کون سی چیز کتنی اور کیسی تیار کریں تاکہ آپ کی اچھی خاصی تیاری ہو سکے اور اردو کے پیپر میں آپ نمبر لے سکیں۔ ہم پہلے یہ ویڈیو بنا چکے ہیں، دے چکے ہیں، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے پیپر میں نمبروں کی تقسیم اور پیپر پیٹرن اور پیپر پریزنٹیشن وغیرہ۔ پھر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ وارسی اسپیکس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کا پیپر کیسے حل کیا جائے، یہ بھی ویڈیو الگ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے پیپر کیسے پورا کیا جائے، ٹائم مینیج کیسے کیا جائے۔ بہرحال ایک نئی ویڈیو یعنی گیس پیپر آپ کے سامنے کچھ اسباق ہیں۔ پہلے 8 سبق۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ جو بچے میڈیوکر یا نالائق ہیں ان کے لیے یہ بات کہ پہلے 8 سبق آپ کے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حوالوں سے اہم ہے، خاص طور پہ پیراگراف کے حوالہ سے زیادہ اہم ہے، جبکہ آپ اس میں سے خلاصہ بھی اس کا آ جاتا ہے، یہ بھی آپ کریں گے۔ اپنی مدد آپ بھی دونوں حوالوں سے بہت زیادہ اہم ہے، خلاصہ بھی اور اس کا پیراگراف بھی۔ سر سید احمد خان دونوں حوالوں سے اہم ہے، خاص طور پہ یہ زیادہ اہم جو ہے وہ پیراگراف کے حوالہ سے ہے، خلاصہ بھی اس کا آ سکتا ہے، آ جاتا ہے۔ ابو القاسم زہراوی کا خلاصہ جو ہے اس کو ہم 50 نمبر دیں گے، یعنی 50-50 ہم کہتے ہیں، 60% کر سکتے ہیں، جبکہ پیراگراف اس میں سے آ جاتا ہے۔ تو جو خلاصہ ہے وہ اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اوپر جو 3 سبق ڈسکس ہوئے ان کی نسبت یہ قدرے اہم نہیں ہے، لیکن اہم ہے، لیکن ان کی نسبت۔ نیچے ہے جی 4 افسانے، ادیب کی عزت، اوور کوٹ، سفارش اور چراغ کی لو۔ کچھ اساتذہ یا کچھ اسٹوڈنٹس یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اوپر 4 اسباق میں سے ایک خلاصہ آئے گا اور نیچے 4 افسانوں میں سے ایک افسانہ لازمی آئے گا۔ یہ پہلے ایسے ہوتا ہوگا لیکن اب ایسا نہیں ہوتا، تو آپ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ بچوں خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ پہلے ہوتا ہوگا لیکن اب ایسے نہیں ہوتا۔ اب جہاں سے جیسے اس کا دل کرے وہ خلاصہ اٹھا کے دے دیتا ہے۔ اب ان 4 افسانوں پہ ہم بات کرتے ہیں خلاصے کے اعتبار سے، جو یقیناً ہمارے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ ادیب کی عزت بہت زیادہ اہم، اوور کوٹ اور سفارش، تینوں خلاصے کے اعتبار سے سبق جو ہیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو چراغ کی لو ان تینوں کی نسبت قدرے کم اہم ہے، اتنا اہم نہیں ہے، جبکہ 5واں، 6واں اور 7واں سبق جو ہے ادیب کی عزت، اوور کوٹ اور سفارش بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان افسانوں میں خلاصے کے علاوہ پیراگراف، ادیب کی عزت بہت اہم ہے، سفارش بھی اہم ہے، اوور کوٹ بھی اہم ہے، یعنی یہ تینوں سبق پیراگراف کے حساب سے بھی بہت اہم ہیں، جبکہ یہ تینوں سبق جو ہیں یہ پیراگراف کے حساب سے بھی بہت اہم ہے، خلاصہ بھی تیار کریں اور پیراگراف بھی۔ چراغ کی لو جو ہے وہ 50-50 ہم کہہ سکتے ہیں، بچے چاہیں تو وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد مکتوبات غالب اور مکتوبات اقبال، ان کو آپ مروزی کے نقطہ نظر سے تو ضرور دیکھیں، خلاصہ ان کا نہ آتا ہے نہ آ سکتا ہے، دونوں اسباق کو خلاصے کے اعتبار سے آپ چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ پیراگراف میں صرف 30% اس کے چانسز ہوتے ہیں، 20% چانسز ہوتے ہیں کہ شاید اس میں سے کوئی پیراگراف آ جائے، تو ورنہ اس کا پیراگراف تقریباً نہیں آتا۔ آگے لاہور کا جغرافیہ،
یہ خلاصے کے اعتبار سے سبق بہت اہم ہے، جبکہ پیراگراف کے اعتبار سے اس کو ہم تقریباً 60-70% اہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے پیراگراف آ سکتا ہے۔ آگے دوستی کا پھل سبق جو ہے، اس کو پیراگراف کے حوالے سے بے شک آپ چھوڑ دیں، پیراگراف کی اس میں سے تشریح نہیں آتی، جبکہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں شروع میں، جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے 8 سبق آپ تیار کر لیں تو آپ کا ہو جائے گا، تو ان 8 اسباق کے ساتھ ایک دوستی کا پھل، اس کا صرف اور صرف خلاصہ وہ بھی آپ تیار کریں۔ مروزی نقطہ نظر سے تو سارے سبق کی 14 کے 14 ہی اہم ہیں، لیکن یہاں ہم خلاصے کی اور تشریح کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 13واں سبق کیا واقعی دنیا گول ہے، اس کو پیراگراف اور خلاصے کے اعتبار سے ہم تقریباً امپورٹنٹ اہم نہیں سمجھتے، دونوں چیزیں اس میں سے تقریباً نہیں آتی، لہٰذا اگر آپ یہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اس سبق میں سے پیراگراف بھی آ سکتا ہے اور خلاصہ بھی اس کا آ سکتا ہے، یعنی دونوں میں خلاصہ بھی اور پیراگراف بھی، دونوں کے لیے ہم اس کو تقریباً 70% اہم سمجھتے ہیں۔ تو اگر بچے اس کو چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک نظر پورے اسباق دوبارہ سے دیکھیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلے 3 سبق اچھی طرح تیار کر لیں، چوتھا سبق چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، 5واں 6واں اور 7واں اچھی طرح تیار کر لیں، پھر اس کے بعد 8واں 9واں 10واں چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، پھر 11واں سبق اچھی طرح تیار کریں، 12واں سبق اچھی طرح تیار کریں، 13واں اور 14واں اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر یاد رہے، یہ میں آپ کو بطور خاص کہہ رہا ہوں، یہ گیس ان بچوں کے لیے ہیں جو بچے میڈیوکر یا نالائق ہیں، جو سارا سال کچھ نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، لیکن جن بچوں نے نمبر لینے ہیں ان کو سارا کچھ تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک دور تھا جب اس طرح ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو گیس دے دیتے تھے تو انہی میں سے آتا تھا، چل جاتا تھا، پتہ تھا یہ اہم چیزیں انہی میں سے آنا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو پیپرز آتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا، جو پیپر سیٹر ہے اس کا جہاں سے جیسے دل کرے وہ بنا دیتا ہے۔ یہ میں بطور خاص بار بار بات کر رہا ہوں، صرف اس لیے تاکہ بچے جو ہیں غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ گیس کا مطلب تکا، لگ گیا نہ لگا نہ صحیح، تو یہ بطور خاص آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب ہم حصہ نظم میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے 4 نظمیں ہیں، ان 4 نظموں میں پہلی 2 نظمیں حمد اور نعت خلاصے کے اعتبار سے بھی تشریح کے اعتبار سے بھی بہت ہی اہم ہیں۔ دونوں نظمیں، دونوں کا خلاصہ بھی تیار کریں اور تشریح بھی تیار کریں، حمد بھی نعت بھی۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس تسلیم و رضا ہے۔ تسلیم و رضا کا خلاصہ بہت اہم ہے، جبکہ تشریحی نقطہ نظر سے یہ نظم جو ہے یہ اتنی اہم نہیں ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا اس نظم کو، بہرحال 50-50 ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تشریحی نقطہ نظر سے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ یہ نظم بھی دونوں حوالوں سے، تشریحی نقطہ نظر سے بھی خلاصے کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، یہ نظم چھوڑی نہیں جا سکتی، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پہ 4 نظموں کے حوالے سے بات کی ہے، جس میں تسلیم و رضا کو صرف ہم نے تھوڑا سا تشریحی نقطہ نظر سے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہیں یا اس کو ترجیح پہ نہ رکھیں تو پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن حمد، نعت اور میدان کربلا میں صبح کا منظر، یہ تینوں نظمیں خاص طور پہ دونوں حوالوں سے، خلاصے کے اعتبار سے بھی اور تشریحی نقطہ نظر سے بھی اہم ہیں۔ تسلیم و رضا جو ہے یہ خلاصے کے نقطہ نظر سے نظم جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے نظم میں سے خلاصہ بھی آ سکتا ہے اور نظم کی تشریح بھی آ جاتی ہے، تو بچے جو ہیں وہ دونوں چیزیں تیار کریں، نظم کا خلاصہ بھی دیکھیں اور نظم کا جو تشریح ہے اس کو بھی تیار کریں۔ یہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کی پریزنٹیشن بھی لگا چکے ہیں، نمبرز کی تقسیم، تشریح کرنے کا طریقہ، سارا کچھ آپ ویڈیو مل سکتی ہے کہ آپ نے خلاصہ کیسے لکھنا ہے اور آپ نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ یہ حصہ نظم بھی 4 نظمیں تھیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں باقی نظمیں۔ 5ویں نمبر پہ مستقبل کی جھلک۔ مستقبل کی جھلک جو ہے یہ خلاصے کے اعتبار سے قدر اہم ہے، جبکہ تشریحی نقطہ نظر سے ہم اس کو 50-50 رکھ سکتے ہیں، جیسے تسلیم و رضا کو رکھا ہے۔ اسی طرح نیچے برسات دونوں حوالوں سے اہم ہے، یعنی آپ اس کی تشریح بھی تیار کریں گے اور اس کا خلاصہ بھی۔ اسی طرح ہلال استقلال، یہ بھی تقریباً اہم ہے، میں نے لفظ بولا ہے تقریباً اہم ہے، یعنی اس کو فراموش نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے،
خلاصے کے اعتبار سے بھی اور تشریحی نقطہ نظر سے بھی۔ خطاب با جوانان اسلام یعنی علامہ اقبال پیغام۔ خطاب با جوانان اسلام قدرے غیر اہم ہے پیغام کی نسبت، یعنی پیغام جو ہے خلاصہ بھی اس کا بہت اہم اور تشریحی نقطہ نظر سے تو یہ بہت ہی اہم، یعنی پیغام جو ہے اگر میں آپ کو کوئی ایک دو نظمیں بتاؤں تو ان میں سے سر فہرست میں آپ کو نظم پیغام بتاؤں گا، خلاصے کے اعتبار سے بھی اور تشریح کے اعتبار سے بھی یہ اتنی اہم سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس نظم کو آپ فراموش نہ کریں۔ خطاب با جوانان اسلام ذرا قدرے لمبی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ ابسٹریکٹ آرٹ، قطعات، لوکل بس ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ وحدانیت، خلاصہ قدرے اہم ہے جبکہ تشریح اس کی بہت اہم ہے، تشریح وحدانیت کی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ آئیے اب ہم غزل پہ بات کرتے ہیں، جس میں شعراء کی دو دو غزلیں شامل ہیں ہمارے سلیبس میں۔ اگر سادہ سا میں آپ کو بتانا چاہوں فرسٹ ایئر کے سلیبس میں غزلیات کے حوالے سے، تو کوئی بھی شاعر یا کوئی بھی غزل غیر اہم نہیں ہے، ہم کسی کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، لیکن یہاں ہم جب گیس کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہلکی سی اس پہ میں بات ضرور کروں گا، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جنہوں نے تھوڑا سا تیار کرنا ہوتا ہے۔ آپ میر تقی میر کی پہلی غزل کو اچھی طرح تیار کریں، دوسری بھی تیار کریں، لیکن اس کو تھوڑا سا اتنا اہمیت نہ دیں۔ اسی طرح پھر خواجہ حیدر علی آتش کی دونوں غزلیات تیار کریں اچھی طرح۔ مرزا خان داغ خاص طور پہ پہلی غزل یعنی پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اس غزل کو ذرا اچھے سے تیار کریں، دیکھیں، لیکن اس کی دوسری غزل بھی اہم ہے، آ سکتی ہے پیپر میں، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ مومن خواہ مومن کی اس غزل کی نسبت دوسری غزل جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، یہ زیادہ اہم ہے، اس کو آپ تیار کریں۔ حسرت موہانی، شاعر بھی اہم اور مشہور، اور اس کو آپ دونوں جو ان کی غزلیں ہیں وہ آپ تیار کریں، یعنی بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، رسم جفا کامیاب، یہ دونوں غزلیں اہم ہیں، جبکہ دوسری جو ان کی غزل ہے رسم جفا کامیاب یہ زیادہ اہم ہے پہلی غزل کی نسبت۔ ہم نے 4-5 شعراء کی بات کی ہے اور ان کی الگ الگ ہم نے یہاں پہ غزلیات کی بات کی۔ پھر آگے فیض احمد فیض کی دونوں غزلیں اہم ہیں، دونوں میں سے اشعار جو ہیں پیپر میں آ سکتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ احمد ندیم قاسمی ہیں تو اہم، یعنی غیر اہم نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ آخر پہ ہے ان کو صرف اس حوالے سے ہم چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم یہ کہنا کہ احمد ندیم قاسمی اہم نہیں ہے، اس میں سے نہیں آئے گا یہ وہ فلان، لیکن نہیں، اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیسی ویڈیو لگی۔